العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى أزواجه وذرياته وآله وعترته الهاديين المهديين وصحبه الطاهرين المطهرين ومن تبعهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل إسحاق إله واحد. حضرات گرامی، رمضان کے شروع سے مختلف مسائل پہ گفتگو ہو رہی ہے اور بہت سے مسئلے کا استحضار ہمارے ذہنوں میں ہو رہا ہے. اس میں سے بہت سے جدید بھی ہیں، بہت سے قدیم بھی ہیں، اور جو مسئلہ بھی معلوم نہ ہو وہ معلوم ہو تو ہمارے لیے جدید ہے، اور کچھ وہ ہیں جو آج کی ٹیکنالوجی سائنسی ایجادات کی پیداوار ہیں. ان کے حل فقہاء اور علماء کی طرف سے پیش کیے جاتے ہیں تو وہ جدید مسائل کہلاتے ہیں. اس وقت میں آپ کے سامنے ایک ایسے مسئلے پہ گفتگو کروں گا جو تمام مسائل کی جڑ ہے، تمام مسائل کی بنیاد ہے کہ اس مسئلے کو متحرک اور زندہ اور فعال رکھا جائے تو پوری زندگی جو ہے وہ فعال رہے اور کامیاب رہے. وہ مسئلہ ہے جس کا تذکرہ اور جس کی طرف توجہ دلائی سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اپنے گھرانے کو، اور وہ مسئلہ یہ تھا کہ یعقوب علیہ السلام نے موت سے پہلے، مرنے سے پہلے اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیا، اپنے اولاد کو انہوں نے جمع کیا. اسی کو قرآن کہتا ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت. کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب کی جاگنی کا وقت تھا، جب یعقوب علیہ السلام کی موت آ رہی تھی، اس وقت کیا موجود تھے؟ یہ در حقیقت مفسرین کہتے ہیں کہ اس وقت اولین خطاب یہودیوں کو ہے کہ یہودیوں نے جو دین میں تحریف کی، جو دین میں تبدیلی کی، اس وقت اللہ ان سے پوچھتا ہے کہ جس دین کی اور جس جو ہے شریعت کی اور جس عقیدے کی یعقوب نے آنے والی نسلوں کو تلقین کیا، وہ توحید ہے، وہ وحدانیت ہے، وہ نعرہ توحید ہے، وہ ایک اللہ کی پرستش ہے، وہ شرک سے بیداری ہے، وہ کفر سے دوری ہے، وہ ہدایت یابی ہے، وہ صراط مستقیم پہ قائم رہنا ہے. یہ سب ہے، وہ سب نہیں ہے جس کے قائل یہودی ہیں یا جس کے قائل عیسائی ہیں. تو یہ قرآن براہ راست کہتا ہے کہ کیا اس وقت تم موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کے آخری وقت تھا؟ انہوں نے کیا فرمایا؟ انہوں نے حضرت یعقوب نے یہ دیکھا اپنے مرنے سے پہلے
ان کو یہ فکر نہیں ہوئی کہ میری اولاد کو، میری نسل کو کے لیے نہ کوئی فیکٹری ہے، نہ کوئی کارخانہ ہے، نہ کوئی دکان ہے، نہ کوئی جائیداد ہے، ان کے کھانے پینے کا میں سامان کروں۔ ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں دی، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اس کا کرنے والا کی ذات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ۔ اس وقت جو اہم مسئلہ تھا، سب سے اہم مسئلہ تھا، وہ یہ کہ میری نسل دین پہ قائم رہے گی یا نہیں۔ انہوں نے یہ اطمینان چاہا اور اپنے گھرانے کو جمع کیا، بیٹوں کو جمع کیا، پوتوں کو جمع کیا، نوازوں کو جمع کیا، جو ان کا پورا گھرانہ تھا۔ یعقوب علیہ السلام عظیم الشان نبی، جو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد گرامی، ان کے انہوں نے جمع کیا، سب کو جمع کر کے ایک سوال کیا، مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي، میرے بعد کس چیز کی تم پرستش کرو گے، کس کی پوجا کرو گے، کس کی عبادت کرو گے؟ یہ اطمینان مرنے سے پہلے چاہا کہ میرے گھر میں چراغ توحید جل رہا ہے یا نہیں، ہماری اولاد توحید پہ قائم ہے یا نہیں۔ تو ظاہر ہے وہ انبیاء کی اولاد۔ سب نے برجستہ کہا نعبد الہک و الہ آبائک، ہم آپ کے معبود کی پرستش کریں گے، آپ کے باپ دادوں کے معبودوں کی معبود کی پرستش کریں گے، یعنی حضرت ابراہیم کے باپ دادا، حضرت اسحاق کے باپ دادا، حضرت ان نبیوں کے جو باپ دادا تھے، ہم یہ جو ہمارے باپ دادا گزرے ہیں، ان کے الہ کی، جو کہ سب انبیاء تھے، وہ رسمی باپ دادا نہیں کہ ہمارے گھر میں یہ ہوتا آ رہا ہے، یہ شریعت کی بنیاد پہ سب یہ نبی تھے۔ ان نبیوں نے جس کی پوجا کی ہم اس کی پوجا کریں گے، اور وہ الہ کا وحدہ آبائے، وہ ایک اللہ کی پوجا، وحدہ لا شریک کی پوجا۔ تو گویا ایک نبی برحق عظیم الشان نبی مرنے سے پہلے اپنے گھرانے کے بارے میں یہ یقین دہانی چاہتا ہے، یہ اطمینان چاہتا ہے کہ میرے گھر میں عبادت کس کی ہوگی، میرے باپ کس دین پہ قائم رہیں گے، کس روش پہ قائم رہیں گے، کس ماڈل کو یہ لیں گے، کس جو ہے گویا آج کی زبان سے کون سا جو ہے وہ لائف اسٹائل جو ہے، لائف اسٹائل کون سا اسٹائل جو ہے لائف کا یہ اپنائیں گے، یہ وہ چاہ رہے تھے۔ جب ان کو اطمینان ہو گیا کہ میری یہ قوم، میرے یہ گھرانہ یہ توحید پہ قائم ہے، یہاں سے ہم کو سبق ملتا ہے کہ ہمارے بڑے بوڑھوں کو، ہمارے گھر کے بڑوں کو، ہمارے ذمہ داروں کو، ہمارے مسلم جو ہے وہ قائدین کو، مسلم تنظیموں کو اس بات کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ ہماری قوم، ہمارے گھرانے میں دین پہ عمل ہو رہا ہے یا نہیں، یا میرے بعد عمل ہوگا یا نہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ رفتہ رفتہ دین کھسکتا جا رہا ہے، نکلتا جا رہا ہے۔ آج ہمارا ماحول، آج ہمارے ملک کا ماحول، ہمارا عالمی ماحول کس انداز کا ہے کہ پاؤں دبائے برائی اور گندگی ہمارے بیڈ روم میں داخل ہو جاتی ہے، ہم کو احساس نہیں۔ صاف کہا جا رہا ہے وَهُمْ عَنِ اللَّهِ مُعْرِضُونَ، اللہ کے بندے وہ ہیں جو لب سے اللہ کی یاد سے غافل کر دینے والی چیز سے وہ بچتے ہیں۔ آج ہمارا بیڈ روم، آج ہمارے گھر کی گھرانہ مختلف الیکٹرانک سامان کی بنیاد پہ کن کن فتنوں میں مبتلا کہ اگر ہم کوئی آواز سننا چاہیں، کسی خاص خبر کو دیکھنا چاہیں، کسی خاص میسج کو دیکھنا چاہیں، تو اس بیچ میں
اسکول کوئی اور ہے، اور تو اس کی تعلیم کے لیے، اس کے دینی تعلیم کے لیے گھر میں مناسب اور ضروری انتظام ہونا ضروری ہے۔ وہ انتظام وہ اچھے دیندار عالم کی جو ہے نگرانی ہونا ہے۔ ایک تو عام ٹیوٹر ملتے ہیں جو صرف آپ کو آیات پڑھا دیں گے، لیکن ایسا دیندار عالم جو واقعی تربیت کرتا ہو، اس کی خدمات حاصل کیجیے۔ تو بچپن سے اچھی دینی تعلیم جو بچے کے ماں کی گود سے لے کر تعلیم جو ہے دینی ہو، اور پھر آخر تک اس وقت ضرورت ہے یونیورسٹی تک جو تعلیم ہو، چاہے وہ کسی شعبے میں ہمارے بچے پڑھ رہے ہوں، لیکن ان کی دینی تربیت، دینی تعلیم، دینی پختگی کے لیے لٹریچر مستقل پڑھایا جانا چاہیے اور اس کا انتظام ہونا چاہیے۔ ان کی کاؤنسلنگ ہونی چاہیے، چاہے روزانہ 1 گھنٹے کے لیے، چاہے ہفتے میں 2 گھنٹے کے لیے، جو خاص طریقہ ہے آج کم وقت میں زیادہ تعلیم دینے کا، ہمیں وہ طریقہ اپنانا چاہیے تاکہ ہماری نسل دین پر قائم رہے، اور ایسی دین پہ قائم رہے کہ پورے اعزاز کے ساتھ، پورے اعتبار کے ساتھ وہ اس دین کی دعوت دے رہی ہو، لوگوں سے کہہ رہی ہو کہ یہ ہے عمل کا طریقہ، یہ ہے زندگی گزارنے کا طریقہ، اس میں ہے اطمینان، اس میں ہے سکون، اس میں ہے انصاف، اس میں ہے برابری، اس میں ہے دولت کی صحیح تقسیم، اس میں ہے رواداری، اس میں ہے غمخواری، اس میں ہے رشتوں کا پاس رکھنا، اس میں ہے باپ کی کیا حیثیت ہے، ماں کی کیا حیثیت ہے، بیٹی کی کیا حیثیت ہے، بہن کی کیا حیثیت ہے، ان رشتوں کو نبھانا یہ دین سکھاتا ہے جس پہ ہم قائم ہیں۔ جب تک ہم پوری قوت کے ساتھ اس دین اسلام پہ، اس دین حنیف پہ نہیں جمیں گے، اس کی تعلیم نہیں دیں گے، اس کو عام نہیں کریں گے، ہم اپنے کو محفوظ نہیں کر سکتے۔ آج جو طرح طرح کے دعوے، انقلاب کے دعوے، طرح طرح کے لالچ دیے جا رہے ہیں، پیسوں کی لالچ، دولت کی لالچ، جو ہے وہ لڑکیوں کی لالچ، اب جانتے ہیں شادیوں کی لالچ دی ہے، یہ جو گمراہی کا ایک سیلاب آیا ہوا ہے، اس کے خلاف بند کا قائم کرنا یہ وقت کی ضرورت ہے۔ اس واسطے ہمارے بڑے اس پہ توجہ دیں کہ ہم دین پہ اپنی نسلوں کو کیسے قائم رکھیں، وہ بنیادی تعلیم اور دینی تربیت اور دین پہ قائم رہ کر ہم ان چیز کو پورے طور پہ مسجدوں کے ذریعہ، اسکولوں کے ذریعہ، دینی تنظیموں کے ذریعہ، دینی شخصیات کے ذریعہ، دینی آلات اور وسائل کے ذریعہ ہم اپنے بچوں کی جو ہے تربیت کر سکتے ہیں، اور وہ کرنی ضروری ہے تاکہ ہمارے بچے مختلف گمراہیوں سے اور مختلف برائیوں سے اپنے کو محفوظ رکھیں، اور وہ ایک طاقتور نوجوان تیار ہوں، ایک اخلاق کے پیکر تیار ہوں، لوگوں کو اس کی دعوت دیتے ہوں کہ اخلاق یہ پیکر، اس کے اخلاق سے دنیا متاثر ہو، کیسے ہی آندیاں چلے وہ اپنے دین پہ قائم ہو۔ یہ ایسے نوجوان اور ایسی نسل تیار کرنے کی ضرورت ہے، جیسا کہ سیدنا یعقوب علیہ السلام نے یہ اطمینان چاہا مرنے سے پہلے کہ میرے مرنے کے بعد تم کس کی پرستش کرو گے، تو انہوں نے اطمینان دلایا۔ اس مضمون کو، اس آیت کو مفکر اسلام حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی صاحب نے مشن بنا دیا، بڑے خوبصورت انداز میں امت کے سامنے اس آیت کی توضیح فرماتے اور لوگوں کو دین پہ قائم رہنے کی تلقین فرماتے۔ ہمیں اسی آیت کی طرف لوٹنا ہے، اسی آیت سے فیض حاصل کرنا ہے اور دین پہ اپنے کو قائم رکھنا ہے، اپنی نسلوں کو قائم رکھنے کا اطمینان حاصل کرنا ہے، اس کے اسباب اور ذرائع پیدا کرنے ہیں تاکہ اس کی تکمیل ہو سکے اور ہم دین پہ قائم رکھ کے دنیا کو دین کی دعوت دے سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا